بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ کا آج کا یہ درس 35واں درس ہے۔ اس درس میں وہ سوال پیش کیا جا رہا ہے جس کا تعلق قبروں پر لکھاوٹ سے ہے، چاہے وہ تختے کے تعلق سے ہو یا لوہے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں وہاں لکھائی جو قبروں پہ لکھی جاتی ہے۔ تو اس کے جواز اور عدم جواز سے متعلق اس کا سوال ہے، یعنی مختصراً قبر پر لکھنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سائل نے سوال کیا قبر پر لوہے کی پلیٹ یا پتھر وغیرہ کی لوح رکھنا اور اس پر آیات قرآنی کے ساتھ ساتھ میت کا نام اور تاریخ وفات لکھنا جائز ہے؟ اس سوال کے جواب میں عرض کیا گیا کہ میت کی قبر پر لکھنا جائز نہیں، خواہ قرآنی آیات ہوں یا کچھ اور ہو۔ لوہے کی پلیٹ پر لکھنا جائز ہے، نہ لکڑی یا پتھر کی تختی پر یا کسی اور چیز پر، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث اس طرح ہے، نہا ان تجسس القبر وان یبنى علیہ، اس سے مسلم کی روایت ہے۔ قبر کو پختہ بنایا جائے یا اس پر بیٹھا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، ایک ہی قبر پر لکھا جائے، اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو بالکل صریح الفاظ اس حدیث کے اندر موجود ہیں جو جامع ترمذی کی روایت ہے، کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے، کہ قبروں پہ لکھنا بھی جائز نہیں۔ یہاں تک تھا اس سوال کا جواب۔ آج کے اس دور میں ہر شخص، اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، سب کو تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو اس پر کافی نظر رکھتے ہیں، کافی اہمیت اسے دیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ بہت ساری قبرستان میں آپ جائیں گے، دیکھیں گے کہ قبروں کے اوپر جو لوحے اور تختے جو لگے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ قبروں کو جہاں اونچی کر دیا گیا ہے، پکی کر دیا گیا ہے، وہیں بہت سارے خوبصورت پتھر اور طرح طرح کی چیزیں وہاں پہ زیب و زینت کے لیے لگا دی گئی ہیں۔ حالانکہ یہ شریعت کی نگاہ میں اس کی جائز ہونے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ صراحت کے ساتھ حدیث کے الفاظ موجود ہیں جیسا کہ آپ نے سنا، اس لیے ہمیں سے ہر شخص کو چاہیے کہ شریعت کے جو اوامر ہیں، شریعت کی جو نواہی ہیں، اس کا خیال رکھیں، بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور انسان کو مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد، اس کے اعمال ہی اس کے کام آنے والے ہیں۔ اوپر کتنی بھی زیب و زینت کر دی جائے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک عام فہم انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ناظرین، ہمیں سے ہر شخص کو بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس سے منع کرنا چاہیے، اور شریعت کے احکام کو، قرآن اور حدیث، صحیح احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تمام بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔